حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، نہ سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ حج مہنگا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، نماز مفت ہے، وہ پڑھ لو۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ آج کی اچھی بات، ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو۔ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ روزہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے اور سجدے کے بغیر محبت ادھوری ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس ٹرک کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے، مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اپنے تن اور من کو صاف رکھو، کیا خبر کس وقت اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ جب انسان کی آخری منزل اللہ ہی ہے تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا، بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اگر دنیا میں تو شدت سے غم ملیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ جب عبادت سکون دینے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو خامی ہر کسی میں ہوتی ہے، اس لیے درگزر کرنا سیکھو۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس پر رحمت کی کتنی برسات ہوتی ہے تو وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائے گا۔ اچھی بات، اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے، جہیز، سود، غیبت، جھوٹ۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیبیں اور نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان تو صرف اچھالنا جانتا ہے۔
اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔